إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، علماء سے روبرو کے محفل میں ہم آپ کا پھر دوبارہ استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے مجلس میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہم آپ کو سیدھے فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ سے ملاقات کرا رہے ہیں. شیخ، آج ہم ایک بہت ہی گمبھیر عمل لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ہمارے پاس ہمارے گلی محلے میں اور ہماری بستیوں میں اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے اندر میں تو شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، انڈیا میں رہتا ہوں میں، اور یہاں پر اس طرح ہمارے آس پاس کی مدد بہت ہو رہا ہے. میں بھی بمبئی میں رہتا ہوں الحمدللہ. جی ہاں بالکل، بارک اللہ فیکم شیخنا. شیخ، ہو رہا یہ ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے درود پڑھی جا رہی ہے، کچھ یہ ایسا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر درود پڑھی جا رہی ہے مائک کے، وہ بھی مائک پر، آواز بہت دور تک جاتی ہے. ظاہر بات ہے، اور ایک امام یا جو مؤذن ہوتا ہے وہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر پڑھ رہا ہے، پورے مصلی مل کے اور کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. اور جمعہ کے دن خصوصی طور پر فجر کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر امام کا درود پڑھنا اور مقتدیوں کھڑے ہو کر درود پڑھنا، پھر مائک میں پڑھنا. براہ کرم بتائیں کہ یہ اسلام ہے یا صحیح ہے، غلط ہے، ثابت ہے، نہیں ہے؟ پلیز آپ سمجھائیں. اور ایک چیز اور میں ایڈ کروں جو میں نے سنا ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد بھی کھڑے ہو کر لوگ مائک پر پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے. اچھا، یعنی تین چیز یہ پوچھ رہے ہیں. جی ہاں، ہر دن فجر کے بعد ہی پڑھتے ہیں. ہاں، اور جمعہ کے دن فجر کے بعد پڑھتے ہیں، فجر کے بعد پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، مائک پر پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور خوب چلا کے پڑھتے ہیں، اور والیوم تیز کر کے پڑھتے ہیں. صحیح کہا آپ نے، بالکل ایسا ہو رہا ہے. جی ناظرین نے بھی سنا ہوگا، سنتے ہی ہیں. بالکل، وہ ہمارے ناظرین. پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے، اذان دینا تو صحیح ہے الحمدللہ، اور اللہ نے ہم لوگوں کو جو وسیلہ دیا ہے، مطلب جو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس کو استعمال کر کے ہم اپنی بات زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اسی میں سے ایک مائک بھی ہے، تو اس کا استعمال اتنی ہی دیر ہونا چاہیے جتنا دیر کے لیے ہے. جیسے اذان دینا، لوگوں کو بلانا مقصود ہے، نہ کہ لوگوں کو بھگانا مقصود ہے. لوگوں کو بلانا مقصود ہے کہ بھئی لوگ مسجد کے اندر آ جائیں. تو کیا صحابہ نے اپنے دور میں یہ سب طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ فجر کے بعد پورے صحابہ مل کر پڑھتے رہتے تھے؟ کیا فجر کے بعد؟ ثابت نہیں ہے. جمعہ کے دن سب لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے؟ ثابت نہیں ہے. اور جمعہ کی نماز کے بعد ایک ساتھ پڑھتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. ورنہ نام کے ساتھ آپ بتائیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پڑھے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. اس لیے یہ چیزیں جو ہو رہی ہے اسلام سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. تبھی تو لوگ اس کی آڑ میں اسلام کی چیزوں پر حملہ کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ہم لوگ فوراً چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے تکلیف ہے. ہمیں بھی چیک کرنی چاہیے کہ ہماری کچھ چیزیں ایسی تو نہیں ہو رہی ہے جو برادران وطن کے لیے تکلیف دہ ہو. اور واقعی فجر کے بعد اگر آپ آدھا گھنٹہ تک ایسے پڑھتے رہیے گا، اور مسجد کے بازو میں اگر اس کا گھر ہے تو بیچارے کو کیا گزرتی ہوگی؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ایک تو نبی سے ثابت نہیں. اور ایک چیز اور لاجیکل بھی آپ سوچئے، بھائی آپ درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک ساتھ پڑھنے کا بھی ثبوت نہیں ہے. ایک ساتھ سب لوگ اجتماعی پڑھے یہ بھی ثبوت نہیں، ثابت نہیں. کھڑے وہ بھی ثابت نہیں، اور مائک پر پڑھے وہ بھی ثابت نہیں ہے. بھائی آپ کا معاملہ اللہ سے ہے، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا اللہ پہنچا رہے ہیں. تو جب اللہ پہنچا ہی رہے ہیں تو آپ آواز پھیلا کر لوگوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ میرا سوال ہے. اور احساس بھی نہیں اس بات کا. احساس کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے. اگر احساس نہیں کیجیے گا تو کہیں اور مسائل نہ پیدا ہو جائے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھیں گے، آپ آہستہ بھی پڑھیے گا تو فرشتے موجود ہیں. تو مائک لگانے کی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتے زیادہ امانتدار ہیں یا مائک کے ذریعے بات زیادہ پہنچے گی؟ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس طور طریقے پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں برادران وطن کی تعداد زیادہ ہے. اسلام سے ان کو نفرت نہیں پیدا کرنا ہے، دلانا نہیں ہے، بلکہ محبت ہونی چاہیے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب طریقہ نہیں، صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 17-18، جو ہمارے دین میں نئی چیز سمجھ کے ایجاد کرے گا وہ چیز مردود ہے۔ تو یہاں دین میں ایجاد کرنا ہے، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں آپ ایجاد کر سکتے ہیں، افسوس کی بات ہے آج ہم دنیا میں پیچھے ہو گئے، دین میں لگے ہوئے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، رسول جو دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ واللہ علیہ۔ دیکھا آپ نے کتنی پیاری پیاری بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ جمعہ کے دن فجر کے بعد اجتماعی دن پڑھنا غلط، اچھا جمعہ کے دن غلط ہے، ہم کبھی اور پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کبھی اکیلے پڑھیے نا بھائی، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ اور شیخ پیر کے دن بھی فجر کے بعد اجتماعی خاص کرنا، دیکھیے خاص کرنا منع ہے، آپ اکیلے پڑھیے، کون منع کر رہا ہے؟ اجتماعی طور پہ کرنا، لوگوں کو محفل جمانا، کیا صحابہ کرام نے محفل جمائی ہے؟ میرا سوال ہے، نہیں جمائی۔ اور آپ کا معاملہ اللہ سے ہے، میرا معاملہ اللہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں، فرشتے اس کے لیے متعین ہیں، تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن کوئی چیز کو خاص کر لیجئے گا تو وہ ذرا یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر رمضان کا روزہ کب رکھنا ہے؟ رمضان میں رکھنا ہے، لیکن آپ کہیے گا کہ نہیں میں پورے شوال میں رکھ لوں گا، چلے گا؟ موقع بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کام کرنے کے لیے بھی صحیح وقت چاہیے۔ وہی رمضان میں رکھتا ہے رات میں رکھنا چاہ رہا ہے، نہیں چلے گا۔ تو کوئی بھی چیز ہم اب کچھ ناظرین کو لگتا ہوگا کہ مولوی صاحب درود پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، بھائی ہم درود پڑھنے سے منع بالکل نہیں کر رہے، درود پڑھنے کے طریقے سے اختلاف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ شیخنا ناظرین بہت پیاری پیاری باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔